ایک عورت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ اگر مجھے گھر والوں کے ساتھ بھیجا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، لیکن کورٹ پھر بھی کسی پروٹیکشن کے بغیر اس کو گھر بھیج دیتی ہے اور کچھ دنوں بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں گلنہ بھارو کی، جو 18 اپریل کو پولیس کے پاس پہنچی ہے اور اس کے منہ کے اوپر بری طرح تشدد کے نشانات ہوتے ہیں، اور وہ پولیس کو کہتی ہے کہ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے، نہیں تو مجھے مار دیا جائے گا۔ پولیس اس کی بات سنتی ہے اور 20 اپریل کو کورٹ کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ کورٹ حکم جاری کرتی ہے کہ اس کو دارالامان بھیج دیں۔ ایسی کورٹ کا حکم جاری ہوتا ہے تو اس کا باپ آ کے اس کے پاؤں کے اندر پگڑی رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا ہماری عزت کو بچا لو، میں تمہیں تمہاری زندگی کی گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا، تم بس گھر آ جاؤ۔ اور اسی ٹائم پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں آپ کی عزت کی خاطر آپ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ اور یہ سارا واقعہ کورٹ کے اندر پیش آ رہا ہوتا ہے اور کورٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اینالائز کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کورٹ اس کے اوپر اس لڑکی کو ایسی کوئی پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کرتی کہ اس کی زندگی کو بچا لیا جاتا۔ 3 مئی کو کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ اور اس کے 2 ماموں اور اس کا شوہر مل کر اس لڑکی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں۔ کسی بھی عورت کے لیے اس کا سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے اس کا گھر اور اس کے گھر والے۔ جب اس کے گھر والے دشمن بن جائیں تو پھر وہ کہاں جائے؟ تو اسی لیے وہ اسٹیٹ کے پاس آئی تھی، اسٹیٹ سے پروٹیکشن چاہتی تھی، لیکن اسٹیٹ نے جانتے ہوئے پھر بھی اس کو ایسی پروٹیکشن نہیں دی کہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ اب گلنہ بھارو نے سب کچھ صحیح کیا، پولیس کے پاس گئی، پروٹیکشن مانگی، کورٹ کے اندر گئی اور کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کو نہیں بچایا گیا۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارا نظام ہے وہ کمزور ہے، جو ہمارے خاندانی معاملات کے اندر ہو۔ جتنے بھی گلنہ بھارو کے اوپر الزامات تھے وہ بے بنیاد تھے، جھوٹے تھے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا عزت کا معیار ہے وہ عورت کے ساتھ ہی منسلک کیوں کر دیا گیا ہے؟ اگر کوئی مرد اس طرح کی چیز میں کلپریٹ پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایسا ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا اسلام اس چیز کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ صرف اور صرف عورتوں کو اس چیز میں آپ قتل کر دیں اور مردوں کو آپ کچھ نہ کہیں؟ یہ تو کھلی منافقت نہیں ہے؟ حالانکہ اسلام کا حکم تو واضح ہے۔ گلنہ بھارو کو کاروکاری کے الزامات کی بیس پر قتل کیا گیا، اور یہ ایک رسم ہے سندھ کے اندر کہ اگر کسی عورت کے اوپر الزام لگتا ہے بدکاری کا تو اس کو قتل کرنا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی رسم ہے جو کھلے عام ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا جو قانون ہے، جو ہمارا اسٹیٹ ہے، اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن ابھی تک نہیں لے سکا کہ اس کو روکا جا سکے، اس کی جڑوں کو ہمیشہ سے ختم کیا جا سکے۔ جو لوگ عزت کے نام پر عورتوں کے قتل کو غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں، تو وہ آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔